السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 9۔ آج ہم بات کریں گے اذان کا جواب دینے کے بارے میں۔ حکم کیا ہے، فضیلت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور بھی اس سے متعلق کچھ مسائل۔ تو مسئلہ نمبر 1، اذان کا جواب دینے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول واجب ہے، اور دوسرا قول مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر افضل ہے۔ تو مستحب کرنے والے اکثر علماء کرام ہیں۔ تو واجب نہیں ہے، کم سے کم مستحب تو ہے، افضل تو ہے، بیسٹ تو ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، بہتر ہے، جواب دینا چاہیے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، فضیلت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 383۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان سنو تو اذان کا جواب دو اور ایسے ہی کہو جیسے کہ مؤذن کہہ رہے ہیں۔ جس طرح سے مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، ویسے ہی سیم تم اس کو دہراؤ، ریپیٹ کرو۔ وہ باقاعدہ آرڈر دیا، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اذان کا جواب دو۔ دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث نمبر 524۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤذنین یفضلوننا، کہ مؤذن تو ہم سے فضیلت لے گئے، آگے بڑھ گئے ثواب کمانے میں، یعنی مؤذن کا بہت اونچا مقام ہے اور اذان دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل کما یقولون، کہ تم ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتے ہیں، اذان کو دہراؤ اور ریپیٹ کرو، اذان کا جواب دو۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ، تو جب اذان کا جواب دے دو، اذان کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دعا کرو، اللہ سے مانگو، سوال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گویا کہ اذان کے بعد ایک تو اذان کا جواب دینا ہے، دوسری کی اذان کے بعد دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کو جو مانگنا اللہ سے مانگے، سوال کیجیے۔ تیسری حدیث دیکھیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم میں سے کوئی بھی سن کر کے یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سننے والا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر، تو سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ۔ تو سننے والا اس طرح سے جواب دے مؤذن کا، من قلبی، دل سے، جواب بھی زبان سے دے رہا ہے اور دل سے جواب دے رہا ہے، دخل الجنہ۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا اذان کا جواب دینے کا
دینے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے؟ تو جہاں اس سے فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہوگا، تو وہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہم کو کہنا ہے۔ وہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سیم الفاظ دہرانا، ریپیٹ کرنا، جیسے مؤذن کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہم کو ساتھ ساتھ چلنا کہنا ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے والا نہیں کہے گا، بلکہ سننے والا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ باقی جو الفاظ ہیں وہ سیم دہرائے گا۔ تو گویا کہ ایک اذان میں جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی بار کہے گا؟ 4 مرتبہ، کیونکہ 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ ہے تو 2 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا، اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح ہے تو 2 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں کہنا ہے۔ تو ٹوٹل 4 مرتبہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ باقی جو الفاظ ہیں اذان کے سیم ہمیں دہرانا ہے۔ تو یہ جواب دینے کا طریقہ ہوا، اور جواب دینے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو۔ اب رہی بات مسئلہ نمبر 3 کہ مؤذن صاحب جب فجر کے اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم تو ہم جواب میں کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے جواب میں دوسرے الفاظ جو آئے ہیں تو وہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے، لہذا صحیح ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے۔ مسئلہ نمبر 4 کہ جب مؤذن صاحب اقامت کہیں گے، یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اقامت تکبیر جب کہی جائے تو تکبیر کے جواب میں اقامت کے جواب میں اسی طرح دہرائیں گے جیسے اذان ہم دہراتے ہیں، سیم۔ اور جب مؤذن صاحب یہ کہیں گے قد قامت الصلاۃ تو اس کے جواب میں بھی ہم یہی کہیں گے قد قامت الصلاۃ، اقامہ اللہ ادامہ یہ کہا جاتا ہے اس کے جواب میں، لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا قد قامت الصلاۃ کے جواب میں ہم قد قامت الصلاۃ ہی کہیں گے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب بات آئے گی تو باقی الفاظ سیم ہیں۔ تو یہ ہوگا اقامت کا جواب دینے کے بارے میں۔ تو اقامت کے جواب میں بھی ایسے ہی ہم دہرائیں گے جیسے مؤذن صاحب کہیں گے، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ مسئلہ نمبر 5 اذان جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے عورتوں سے کہ سر ڈھکو سر ڈھکو سر ڈھکو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، کوئی سر کھول کے رکھی ہے، کوئی عورت سر ڈھانک کے رکھی ہے، اذان سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اذان اپنی جگہ پر ہے اور سر ڈھانکنا سر کھولنا اپنی جگہ پر ہے، اس کا تعلق پردے سے۔ جب پردہ کرنا تو لازمی ڈھانکے، پردے کا معاملہ نہیں، عورت اکیلے گھر کے اندر ہے تو کوئی بات نہیں، تو اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ ہاں نماز سے ضرور ہے، جب نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو سر کا پورے جسم کو ڈھانکنا پڑے گا، لیکن اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی تعجب کی بات ہے کہ اذان ہوتی تو لوگ سر ڈھانکنے کو تو کہتے ہیں عورتوں کو، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ اذان کا جواب دو، مؤذن کے ساتھ ساتھ دوہراؤ الفاظ کو جواب دو، یہ کوئی نہیں کہتے۔ تو جو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں، جو ہے اس کو نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ نمبر 6 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں کئی مسجدیں ہیں، تو ایک مسجد کی اذان ہوئی، پھر 1 منٹ پر پھر دوسری مسجد کی، پھر 10 منٹ پر تیسری مسجد کی، تو کیا ہر مسجد کے اندر جو اذان اس کا ہم جواب دیں گے یا پہلی اذان کا ہم نے جواب دیا تو کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پہلی اذان کا آپ نے جواب دے دیا تو وہ کافی ہے، لیکن باقی مسجدوں میں جب اذان ہوتی ہے تو اس کا اگر جواب دیں تو یہ اچھی بات ہے، جواب دینا چاہیے، یہ مستحب بہتر ہے۔ جتنی بھی اذان ہو، 1 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد، ہر مسجدوں کی اذان کا اگر جواب دیں تو دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، بہتر ہے، کیونکہ ہر اذان کا جواب دیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، جتنا جواب دیں گے اتنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلا جواب دے دیا تو وہ کافی ہے انشاءاللہ، لیکن زیادہ کر دیں گے سارے اذان کا جواب تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ جو ثواب ملے گا، اور خیر ہے آپ کے لیے۔ سوال نمبر مسئلہ نمبر 7 اگر اذان ریکارڈ کی گئی ہے اور وہ بار بار کوئی ایسی، جیسے آپ نے ریکارڈ کر لیا موبائل میں اور ایسی آپ بجا رہے ہیں، تو کیا اس کا بھی جواب دیں گے؟ نہیں، اس کا جواب نہیں دیا جائے گا،
کیونکہ یہ اذان نماز کے لیے نہیں دی جا رہی ہے. آپ نے ریکارڈ کیا یا کسی نے ریکارڈ کر لیا تو ایسے ہی بجا رہے ہیں سننے کے لیے، اچھا لگ رہا ہے یا کوئی پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. اس اذان کا ہم جواب دیں گے جو باقاعدہ نماز کے وقت میں اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اس اذان کا جواب دے رہے ہیں. مسئلہ نمبر 8، اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہونے لگ جائے تو اب قرآن کی تلاوت کرنا بہتر ہے یا تلاوت روک کر کے اذان کا جواب دینا بہتر ہے؟ جواب علماء کرام نے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو روک دیا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے اس وقت جب اذان ہو رہی ہو، تو اس وقت اذان کا جواب دینا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا وقت خاص ہے، ابھی اذان ہوگی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن تلاوت تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور اذان کا وقت خاص ہے، اسی وقت آپ جواب دے سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کو روک دیجئے اور اذان کا جواب دیجئے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر آپ تلاوت کریں آپ کی مرضی. تو اب سوچئے کہ جب تلاوت آپ کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، سب جانتے ہیں، تو اس وقت تلاوت روک کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے، بہتر یہی ہے. اگر ہم کسی اور کام میں مشغول ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، موبائل میں مشغول ہیں، گھر والوں سے بات کر رہے ہیں یا سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو اس وقت ان باتوں کو روک کر کے اذان کا جواب تو دیا ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپس میں بات کر رہے ہیں، رک جائیے، سامنے والے کو روک کے رکیے، ہم اذان کا جواب دے دیتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اذان ہو رہی ہے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں ہنسی مذاق میں یا کوئی اچھی بھی بات ہو اس میں لگے ہوئے، کوئی فکر نہیں، اذان ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی اپنی بات کو روک دیں. حتیٰ کہ اگر پروگرام بھی ہو رہا تو روک دینا چاہیے، ضروری بات بھی تو روک دیجئے، اذان کا جواب دیجئے، اور پھر اذان کے بعد پھر آپ بات کو مکمل کریں، کمپلیٹ کر لیں. کیونکہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیا، آرڈر دیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو ان کا جواب دو. تو یہ تو بات ہو گئی اذان کا جواب دینے کے بارے میں. اب اذان کے بعد کی کیا دعا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ